روح کی حقیقت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روح اللہ کا ایک ایسا راز ہے جس کی حقیقت انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ انسان اپنی تمام تر ترقی اور علم کے باوجود روح کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ روح وہ قوت ہے جو انسان کے جسم میں زندگی پیدا کرتی ہے۔ روح کب پیدا کی گئی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو قیامت سے پہلے تخلیق کیا۔ تمام روحیں عالم ارواح میں موجود تھیں۔ ایک دن اللہ نے ان تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہی وعدہ عہد الاسد کہلاتا ہے اور یہ انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ تھا۔ روح کا جسم میں داخل ہونا۔ جب ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے تو ابتدائی 120 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس بچے میں روح پھونکتا ہے۔ نبی نے فرمایا، انسان کی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک انطفا رہتی ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ بنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ جب روح جسم میں داخل ہوتی ہے تو دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے اور یہی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ روح کے بغیر جسم محض ایک مٹی کا پتلا ہے، اور جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ روح کا جسم سے نکلنا۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح قبضہ کرنے آتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نیک روح کو قبضہ کرتے وقت فرشتے خوشبودار کپڑے لاتے ہیں اور اسے نرمی سے نکالتے ہیں، جبکہ گناہ گار کی روح کو سختی سے کھینچا جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت قبضہ کر لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کی روحیں نیند میں قبضہ کرتا ہے۔ پل صراط کی حقیقت۔ قیامت کے دن ہر انسان کو ایک پل سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا۔ اس پل کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی نے فرمایا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط کی خصوصیات۔ یہ پل جہنم کے اوپر ہوگا اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ تیزی سے گزر جائیں گے جیسے بجلی کی چمک، اور گناہ گار لوگ لڑکھڑائیں گے۔ کچھ لوگ نیچے گر جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ نیک اور بد اعمال کا اثر۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے راستے پر چلے، ان کے لیے پل صراط آسان ہوگا۔ ان کے نیک اعمال روشنی بن کر ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہے، ان کے گناہ ان کے لیے رکاوٹ بنیں گے اور وہ پل صراط پر لڑکھڑائیں گے۔ زندگی اور قدرت کے راز۔ اللہ کی تخلیق اور زندگی کا ہر پہلو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، وہ اللہ کی قدرت کے رازوں کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ طبیعت اور روحانیت کا تعلق۔ انسان جتنا قدرت کے قریب ہوگا، اتنا ہی سکون محسوس کرے گا۔ نبی اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں سادگی اور قدرت سے قربت کا پہلو نمایاں تھا۔ آج کی زندگی کے مسائل۔ مصنوعی سہولیات نے انسان کو قدرتی ماحول سے دور کر دیا ہے۔ ذہنی دباؤ، بے سکونی اور جسمانی بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ قدرتی زندگی کی اہمیت۔ نبی کا فرمان ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے قدرتی ماحول میں جینا، سادہ غذا کھانا، اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا انسان کی زندگی کو سکون اور برکت عطا کرتا ہے۔ روح، پل صراط اور زندگی کے دیگر پہلو ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس دلاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن پل صراط آسان ہو۔ دنیاوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔